موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ قطعاً ہمارے ذہن میں تنگ نظری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانیں اور صحابہ کرام کو نہیں مانیں، نہیں، صحابہ نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جانے دی ہیں نبی کے ساتھ۔ لیکن میرا سنی بھائی، جب رسول مکہ سے مدینہ گئے تھے تو آپ جا کے علماء کرام سے پوچھئے گا کہ بستر پہ کسے سلا کے گئے تھے۔ اس میں آپ کو مشکل کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ اسکول جاتا ہو، اس کی اسلامیات اس کے بیگ سے نکال لینا، اس میں ہجرت کا واقعہ لکھا ہوگا، اس میں لکھا ہے کہ رسول اپنی جگہ پہ بستر پہ حضرت علی کو سلا کے گئے۔ حضرت علی کو سلانے کی وجہ کیا تھی؟ مورخ نے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، تو پھر کسی اور کو سلا دیتے، علی کو کیوں سلا؟ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی، اتنی خوبصورت بات لکھی، میرا سلام شبلی نعمانی کو، سنی بھائیوں کا مورخ۔ اس اگر رسول نے ہجرت کی رات بستر پہ علی اس لیے سلایا کہ اندھیرے میں نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا۔ ہجرت دن کو نہیں ہوئی، رات کو ہوئی۔ اللہ رسول چاہتے تھے کہ بستر پہ اسے سلائیں جس کے جسم سے نور نکلتا، اور نور بھی نبی کے جسم سے کوئی تھوڑا نہیں نکلتا تھا۔ صحیح بخاری ابھی لے آؤ ممبر پہ، میں صحیح بخاری سے روایت نکال دیتا ہوں کہ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ دن کی روشنی میں میری گم ہوئی چیز رات کے اندھیرے میں نبی کے نور سے ڈھونڈتی تھی۔ تو آج وہ چاہیے تھا جو بستر پہ سوئے اور جسم سے نور نکلے۔ قتل کرنے سے بندے نہیں مطمئن ہوتے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بندے مطمئن نہیں ہوتے، گھر جلانے سے بندے مطمئن نہیں ہوتے، عزت دار بندے دلیلوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دلیلیں دینے والی انتہا میں کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ذہن کو جھکا لے کہ ضد چھوڑے، مذہب میں ضد نہیں ہوتی۔ رسول ہجرت کی رات مکہ چھوڑتے ہوئے اپنے بستر پہ علی کو سلا کے گئے۔ میں ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، جو مصطفیٰ ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ کسی اور کو نہیں سلاتا، وہ اپنے بعد اپنے ممبر پہ سوائے علی کو کسی کو کیسے؟ اچھا میرے سنی بھائی، اگر متوجہ ہوں تو کیا نبی اپنے بعد اپنے بستر پہ جبریل کو نہیں سلا سکتے؟ جبریل کے جسم سے بھی تو نور ہی نکلتا ہے، فرشتہ ہے، تو جبریل کو کہتے تھے تو سو جا بھائی، بیٹھ جانا، تو جو آپ کی طرف ہو رہی، بیٹھ جائیں، موضوع خراب ہو جائے۔ یا رسول اللہ اپنے جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ عجب نہیں کہ واضح پر پیغمبر آئے، خبردار، جبریل سو نہیں سکتا تھا، میرے مالک کیوں نہیں سو سکتا؟ تیرے گھر کی چکیاں چلاتا، تیرے بچوں کے کپڑے لے کے آتا، تیرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، تو ایک رات کے لیے سو نہیں سکتا؟ فرمایا کیسے سلاتا؟ جبریل نوکر ہے، اور نوکر کی کیا ضرورت کہ وہ سردار کی جگہ پہ؟ بھائی سردار کی جگہ پہ سردار ہی آئے گا۔ تو لہذا ایک رات کے لیے بھی گئے تو اپنے بعد علی کو چھوڑ کے۔ دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں کہ جو رسول مکہ چھوڑ کے گئے تو جو امانتیں کافروں کی تھی وہ کس کو دے کے گئے؟ حضرت علی۔ تو پھر بڑی دھیمے لہجے میں دوسری بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو مصطفیٰ ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں سوائے علی کے کسی کو نہیں دیتے، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت سوائے علی کے کسی کو کیسے دیتے؟ حقیقتوں سے بہت دور رکھا گیا، لوگوں کو نفرتیں پھیلا اتنی گئی کہ بیٹا شیعوں کی مجلس میں جاؤ تو یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل غلط باتیں کرتے، لہٰذا ان کی مجلس میں جاؤ۔ ہم تو رسول کی اولاد کی بات کرتے ہیں بھئی، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں، میں کیوں کہوں جی، میں کہوں جی پورا پنڈ میں شیعہ کر کے جاؤ۔ اگر آپ کو ہدایت کی بات ملے گی تو جنت میں جانا ہے،
تو جنت آپ کی مجبوری ہے، تو میری مجبوری کیا ہے کہ میں آپ کی جنت کے لیے اتنی توبہ کروں؟ اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، آپ ذہن میں لگائیں، آپ کوشش کریں کہ ہمیں جنت لینے کے لیے، ہمیں مغفرت لینے کے لیے، ہمیں نبی کی رضا لینے کے لیے ہمیں کن کے دروازے پہ جانا پڑے گا؟ لہٰذا اہل بیت ہی وہ ایک گھر ہے جو ہمیں رسول تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے مرنے والے کے اصالے ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں تو بعض بندے اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ مجلس کروا لیتے ہیں، ہم قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ الزام نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن مجلس ضرور کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ نے اصول دیا ہے۔ اب بندے چپ ہو گئے کہ مجلس کا اصول اللہ نے کیسے دیا؟ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس نے قرآن سیدھا ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں بھیجا؟ جب وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سیدھا ہمارے دل پہ قرآن آتا، شر بھاگ جاتا، نور بھر جاتا، ہم ساری زندگی صرف شریعت پہ عمل کرتے۔ خدا نے قرآن سیدھا نہیں بھیجا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا، لوح محفوظ سے ایک فرشتے نے اٹھایا، وہ فرشتہ قلب پیغمبر پہ لے کے آیا، قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پہ آیا، پھر ہم جیسے گناہ گار بندوں تک پہنچا۔ جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم، جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم، جس دل پہ آیا وہ دل بھی معصوم، جس زبان پہ آیا وہ زبان بھی معصوم۔ خدا نے قرآن کو اتنے معصوم وسیلوں سے گزار کے ہمیں بتایا ہے کہ کل کو اگر اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو، سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے۔ جو سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ سیدھا نہیں بھیج رہا تو ہم اپنے مرنے والے کو سیدھا قرآن کیسے بھیج سکتے؟ اس لیے ہم یہ وارثان قرآن کا تذکرہ کر کے پھر اللہ سے دعا کرتے، میرے اللہ اس پڑھے ہوئے قرآن کو ان وارثوں کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک پہنچا۔ اور قرآن بغیر وارث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کوفے کا ممبر تھا، ممبر پہ امیر ممکنات مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا علی مسلمان ہونے کے لیے، مولا فرمایا ہو مسلمان، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے، ایک سوال ہے۔ کیا سوال؟ اس نے کہا تمہارے قرآن کا دعویٰ ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر چیز، ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے۔ مولا فرمایا ہاں، ہر خوش کو تر کا ذکر موجود۔ اس نے کہا نبی کتنے آئے؟ مولا فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس نے کہا نام نبیوں کے قرآن سے دکھا۔ قرآن میں 29 نبیوں کے علاوہ نام نہیں ہے، اور قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر ہے۔ جب قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے تو پھر نبیوں کے نام دکھا۔ آپ چپ ہو گئے، لیکن شکر کریں یہ سوال مولوی سے نہیں مولا سے ہوا۔ ہم جیسوں سے ہوتا تو یہاں پھر آیت نکالنی پڑتی یا پھر 29 نبی ماننے پڑتے۔ سوال مولا سے ہو گیا، کیا کہنے؟ اسے کہتے ہیں وارث قرآن۔ امام مسکرا کے فرماتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا نام دکھائیں۔ امام نے فرمایا وہ سامنے نیم کا درخت لگا، جسے آپ نیم کہتے ہیں، اس میں جو پھل لگا ہوتا ہے اسے اردو میں نبولی کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لو۔ اس نے نبولی توڑی، امیر المومنین نے کہا میرے ہاتھ پہ رکھ۔ اس نے ہاتھ پہ رکھی۔ مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا ہے قرآن میں نبیوں کے نام دکھا، آپ کہہ رہے ہیں نبولی کے اندر جواب ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ امام نے فرمایا ریت ہٹا، اسے دفنا۔ اسے ریت ہٹا کے اسے دفنا دیا۔ امام نے کہا ریت ڈال، اسے ریت ڈال دیا۔ امام نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا۔ اس نے کہا جی بالکل نکلے گا۔ امام نے فرمایا اس کے اندر پورا ایک درخت چھپا ہے، دکھا۔ باہر سے تو کہیں سے نہیں آئے گا نا، اس کے اندر سے نکلے گا نا۔ تو اس کے اندر جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، پورا درخت اس کے اندر ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دکھا۔ اس نے کہا جی کیسے نظر آئے گا جب تک مٹی کے حوالے نہیں کریں گے؟ تو میں قرآن کیسے سمجھ آئے گا جب تک وارث کے حوالے نہیں کرو گے؟ قرآن وارثان قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، جسے کتاب مکنون خدا نے کہا ہے۔ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ دو صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہے؟ اللہ نے آیت بھیجی ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے۔ یہ قریب سے سلمان محمدی گزرے، ایک صحابی نے کہا اسے آواز دو، یہ علی کا شاگرد ہے۔
یہ بتائے گا. اس کو بتایا گیا. جناب سلمان قریب آئے. ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سلمان قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے, بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ کیا کہنے سلمان تیرے جواب کے. سلمان محمدی مسکرا کے کہتے سناؤں یا دکھاؤں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ جناب سلمان محمدی ابھی قرآن اٹھائیں گے اور قرآن کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہیں گے یہ آیت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے, یہ وہ سورت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے, یہ وہ لفظ ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے. سلمان محمدی نے قرآن نہیں کھولا. سلمان محمدی مسجد سے باہر نکلے, صحابہ پیچھے پیچھے چلے. چلتے چلتے سلمان محمدی دہلیز سیدہ پہ آئے, زہرا کی دہلیز پہ آگے سلمان محمدی نے اپنے رخسار کو بس کیا, اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھا. رکھنے کے بعد دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھے کہا یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے. ایک صحابی چیخ مار کے لگا بڑھا ہو گیا علی کی محبت میں, تحدیث کو قرآن کہہ رہا ہے. سلمان محمدی کا قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کہنے لگے آیتیں نکلتی ہیں. سلمان کہتا ابھی یہیں بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلے گا, میں تمہیں آیتیں نکلتی ہوئی دکھا. یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر وہ چھپی ہوئی کتاب رہتی ہے. یہ صرف اور صرف اہل بیت ہی کی عزت ہے کہ وہ ہمیں مکمل دین اس طرح دے سکتے. چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی کہ رات گزر جائے. خلیفہ وقت کا دور تھا, خلیفہ کے دربار میں ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا جی ایک سوال ہے. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی ایک شخص مرتا ہوا وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے 3 غلام ہیں, ایک کو آدھی جائیداد دینی ہے, باقی آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دوسرے کو دینا ہے, اور تیسرے کو قتل کرنا ہے, اور نام کسی کا نہیں بتا کے گیا. اب بتائیں وصیت پہ عمل کیسے کریں؟ حاکم خاموش ہو گئے. خلیفہ وقت نے کہا کہ جب وہ ہی نام نہیں بتا کے گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. انہوں نے کہا تینوں دعوے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا جی مجھے جائیداد دیں, وہ کہتا جی میں رشتہ کروں گا. قتل ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں. خلافت پریشان ہو گئی, بات امامت کے دروازے پہ آ گئی. امیر المومنین کو دربار میں بلایا گیا. امیر المومنین نے فرمایا ایک ایک کو بھیجو. پہلے غلام کو اندر بھیجا گیا. امیر المومنین نے فرمایا کیا کہا ہے تیرے مالک نے؟ اس نے کہا جی آدھی جائیداد اور رشتہ. نام تیرا لیا ہے؟ نہیں لیا. مالک نے فرمایا کیسا مالک تھا, ایسی وصیت کر کے گیا کہ کسی کا نام ہی نہیں بتا کے گیا. اب لڑائی قتل و غارت ہو گئی. قصور سارا تیرے مالک کا ہے. یہ پکڑ تلوار, اس کی قبر کھود, نکال اسے قبر سے باہر. اسے تلوار پکڑی, دروازے تک گیا, واپس آ گیا. تلوار رکھ کے کہنے لگا یا علی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں نے نوکری کی ہے اسے. ملک میں بیٹھ جاؤ ادھر, دوسرے کو بلا. دوسرا ہاں بھائی وصیت کیا تھی؟ یہ وصیت تھی. نام کوئی نام نہیں بتایا. کیسی وصیت کی ہے اس نے؟ قبر کھود, اس کی میت نکال. اس کا نہ جائیداد چاہیے نہ رشتہ چاہیے. واپس چلا جاؤں گا, اس کی قبر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. علی فرمایا ادھر بیٹھ. تیسرے کو بلا. تیسرا ہے امیر المومنین نے یہی حکم دیا, وہ تلوار لے کے چل پڑا. علی فرمایا سلمان اس کے پیچھے جا, جب یہ قبر پہ پہنچے سے گرفتار کر. وہ قبر پہ پہنچا, اسے گرفتار کر کے علی کی بارگاہ میں لے کے آئے. علی خلیفہ وقت کی بارگاہ میں چلے گئے. جو پہلا آدھے رستے سے واپس آیا تھا فرمایا اسے آدھی جائیداد دو. جو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا فرمایا اسے رشتہ بھی دو. اور جو قبر تک پہنچا فرمایا اسے قتل کر دو. خلیفہ نے کہا علی یہ سوال آپ نے کیسے طے کر لیا؟ فرمایا ان کی رگوں میں وفا نے مجھے بتا دیا. تو یہ سب کچھ ہونا وارثان قرآن کے لیے ہی ممکن تھا. وارثان قرآن ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دین کس سے لینا چاہیے. میرے اہل سنت بھائی, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. خلافت صحابہ کرام کے پاس گئی, آپ کے عقیدے میں جائز ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب دین پہ مشکل بنی تھی تو پھر کسی بھی خلیفہ کی اولاد کربلا میں کیوں نہیں آئی؟ آج سے لے کے میری آخری سانس تک کا وقت میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کربلا کے شہداء میں سے مجھے کسی خلیفہ کی اولاد دکھائیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ جب دین پہ مشکل پڑی تھی تو پہلے خلیفہ کی اولاد آتی, پھر دوسرے کی آتی, پھر تیسرے کی آتی, پھر علی کی اولاد آتی. خلافت علی کو چوتھے نمبر پہ ملی اور بیٹیاں اسی علی کی بازار میں چلی, بیٹے اسی علی کے کربلا میں شہید ہوئے.
اس کا مطلب ہے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی، امام کا کام حکومت کرنا نہیں ہوتا، دین بچانا ہوتا۔ دین پہ مشکل پڑی تو صرف اولاد علی کا، پھر کیا آسانی سے دین دیا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ واضح کیا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جنت کے مالک یہ آل محمد ہے، انہوں نے مجھے قیمت دی ہے، مجھ سے جنت خریدی۔ دنیا کا دستور ہے کہ چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی، سستی خریدو مہنگی بیچو۔ یہ دنیا کے وہ تاجر ہیں، انہوں نے خریدی مہنگی ہے، بیچی بڑی سستی، اتنی سستی بیچی ہے کہ ایک آنسو میں بیچ دی، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا، ایک آنسو میں حسین نے جنت دے دی۔ رسول کی حدیث سنی کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں، نبی فرماتے جو میرے حسین کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہم شیعہ جو روتے ہیں یہ صرف اس لیے روتے ہیں کہ اس کو رویا کوئی نہیں تھا۔